یاسر پیرزادہ کا کالم کرونا اور کائناتی اہمیت کا مغالطہ۔ اس کائنات میں ہماری کیا اوقات ہے؟ اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 13 ارب سال پہلے جب یہ کائنات وجود میں آئی تو اس لمحے میں وقت صفر تھا۔ سائنسدان اس لمحے کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اگر آج ہم سنگولیرٹی کی تخلیق کا ادراک کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں پروٹون کے حجم کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ایک پروٹون کا حجم اتنا کم ہوتا ہے کہ سوئی کی نوک پر تقریباً 5 کھرب پروٹون اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ان میں سے ایک پروٹون کا حجم مزید کئی ارب گنا کم کر کے اسے ایک ایسے چھوٹے سے مکان میں گھسا دیا جائے جہاں یہ پروٹون پہاڑ جیسا دکھائی دے، اور پھر اس اتنے سے حجم کے مکان کو 1 اونس مادے سے یوں بھر دیا جائے کہ اس مکان کے طول و عرض کا تعین ہی نہ ہو پائے، تو کسی حد تک ایسی کیفیت کو سنگولیرٹی کہا جا سکے گا، جو کہ آپ اور میں کبھی تخلیق نہیں کر پائیں گے۔ یہ مثال بل برائسن کی ایک لاجواب کتاب سے لی گئی ہے، جس کا تفصیلاً ذکر میں پھر کسی کالم میں کروں گا۔ اس سنگولیرٹی سے یہ کائنات 13 ارب سال پہلے شروع ہوئی، جس میں آج 100 ارب کہکشائیں اور ہر کہکشاں میں کئی سو ارب ستارے اور سیارے ہیں۔ ان اربوں خربوں سیاروں میں انسان کی اوقات اس پروٹون کی طرح ہے جو تعداد میں اگر 5 کھرب بھی ہوں تو سوئی کے نقطے پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ غالب نے انسان کے ساتھ بری رعایت کی، جو اسے قفس کے کونے میں رکھ کر کہا کہ یہ اڑنے کی طاقت سے محروم ہے، ایسے جیسے ابھی انڈے کے اندر ہو۔ بیضائے آسا ننگے بالوں پر ہے یہ کنج قفس، از سر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ اس کائنات میں میری طرح کا کوئی معمولی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے قوانین قدرت میں خصوصی طور پر تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ اسے نوازا جا سکے، تو ایسا انسان کائناتی اہمیت کے مغالطے کا شکار سمجھا جائے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہید کچھ طویل ہو گئی۔ دراصل آج کا موضوع کرونا وائرس اور اس سے جڑا انسان کی اہمیت کا مغالطہ ہے۔ اس بیماری کے بارے میں اب تک کروڑوں الفاظ لکھے جا چکے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ اب بھی ہمیں اس کی مکمل فہم نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہماری غیر سائنسی سوچ ہے۔ اس بیماری کے پھیلنے کی ایک سائنس ہے جو اب معلوم ہو چکی ہے، اس وبا کے روکنے کی بھی ایک سائنس ہے جو ثابت ہو چکی ہے، اور اس وبا کے علاج کی بھی ایک سائنس ہے جس پر پوری دنیا اب عمل کر رہی ہے۔ مگر ان تمام مسلمہ باتوں کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ اس بیماری سے غیر سائنسی انداز میں نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نتیجتاً اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ نقصان اپنے پیاروں کی جان جانے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس بیماری میں پہلا غیر سائنسی کام کووڈ کے ٹیسٹ سے بھاگنا ہے۔ آج کل اگر کسی شخص کو بخار، کھانسی یا ڈائریا وغیرہ ہو اور اس امید پر 4 دن گزار دے کہ یہ کووڈ نہیں بلکہ موسمی بخار ہے، تو سمجھ لیں کہ ایسا شخص کووڈ کے انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لاشعوری طور پر ایسا شخص سمجھتا ہے کہ اسے کرونا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر خدا کا خاص کرم ہے۔ یہی مغالطہ ہمارے ایک جید عالم دین کو بھی لے بیٹھا، جنہوں نے کرونا سے شفا یاب ہونے کے بعد اعتراف کیا کہ انہیں اس بیماری کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب پتہ چلا کہ یہ وائرس نیک و بد میں فرق نہیں کرتا۔ مولانا کا شکریہ کہ انہوں نے حقیقت تسلیم کی اور پھر اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ غیر سیاسی سوچ کی ایک اور نشانی کرونا وائرس سے متعلق قصے کہانیوں کو بغیر کسی تصدیق کے درست تسلیم کرنا اور انہیں کامل یقین کے ساتھ آگے پھیلانا ہے۔ مثلا نہ جانے میرے ماموں کو کیسے کرونا ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے فلیٹ میں اکیلے رہتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ احتیاط کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس قسم کا کوئی نہ کوئی قصہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یہ مکمل نہیں بلکہ ادھورا سچ ہے۔ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ماموں جان روزانہ بازار سے سودا سلف لینے باہر جاتے تھے، اور اس دوران انہوں نے ماسک بھی نہیں لگایا ہوتا تھا۔ اگر آپ اب تک کرونا سے بچے ہوئے ہیں تو رب کا شکر ادا کریں، مگر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ پر کوئی خاص رحمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو وائرس چمٹ جائے تو سائنسی انداز میں اس کا مقابلہ کریں۔ آکسی میٹر خریدیں جس سے مسلسل اپنی آکسیجن کا معائنہ کرتے رہیں۔ کسی علامت کو معمولی نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں اگر یہ وائرس بگڑ جائے تو اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے بگڑنے مت دیں۔ ہومیوپیتھی اور جڑی بوٹیاں یقیناً اچھی ہوں گی، مگر ان کے تجربات کسی اور وقت پر کسی اور بیماری کے لیے اٹھا رکھیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود ممکن ہے کوئی شفا یاب نہ ہو۔ اس صورت میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، اس کی رضا میں راضی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جو لوگ کرونا سے بچ نکلتے ہیں ان میں سے کچھ انسانوں کو اس لامحدود کائنات میں اپنے اہم ہونے کا اس قدر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان پر کوئی خصوصی مہربانی کی ہے، جبکہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 80-90% زائد کیسوں میں یہ خصوصی مہربانی ہر کسی پر ہوتی ہے اور کسی انسان کے لیے آفاقی قوانین تبدیل نہیں ہوتا۔ تاہم
اگر کوئی شخص یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ خدا کا خاص الخاص ہے جس کے لیے کائنات کے قوانین میں کوئی خصوصی تبدیلی کر کے کرونا وائرس کی سائنس بدل دی گئی تھی، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 13 ارب سال پر پھیلی ہوئی اس لامحدود کائنات کے قوانین میں ترمیم کا ٹھوس فارمولہ ہم غریبوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، تاکہ وہ کروڑوں اربوں لوگ جو علاج کے جدید سہولتوں سے محروم ہیں اس فارمولے کی مدد سے اپنا علاج مفت کروانے کے قابل ہو سکیں۔